محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان آتے ہیں اور تیز آگے جب کھڑے ہوئے بیٹھے تو کہنے لگے واسطہ من کلم ترقت دعائی کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں حسان نے کہا لم ترقت دعائی اگر میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ لم ترقت دعائی کہ میری آنکھ کو کیا دنیا کی کسی بھی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین اور دیکھتی بھی کیسے اس لیے کہ قدم کر کہ آج تک کسی عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم و جمیل بچہ جنا ہی نہیں تو دیکھتی. آپ وسلم نے کیسے پیدا کیا تھا؟ حضرت حسان فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت آدمی اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اپنے اندر عیب نکال سکتا ہے کہ چہرہ یوں ہونا چاہیے تھا, دانت ایسے ہونے چاہیے تھے, آنکھیں یوں ہونی چاہیے تھی. اگر خود عیب نہ نکالے دوسرا عیب نکال سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بے عیب بنایا تھا کہ اگر آپ خود بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اندر عیب نکالنا چاہیں تو عیب نہیں نکال سکتے. اور یہ بنایا گیا پوری دنیا کو اللہ نے ان کہہ کر بنا دیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صورت ان کے صحابہ افضل کا جائزہ لیتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نظر آتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھیں گے محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں, آپ بتا دیں گے اللہ بناتے گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا کہ مجھے کیسے بنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا ایسا مجھے ایسا بنا کہ میرے جو ہے ہر چیز کا ذکر قرآن کرے, میرے جو ہے سر کا ذکر قرآن کرے, میرے چہرے کا ذکر قرآن کرے, میری زلفوں کا ذکر قرآن کرے. اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میرے ایک ایک وقت کا ذکر قرآن کرے. اے اللہ تو مجھے ایسا بنا کہ اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں. اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ صحابہ مجھے دیکھ کر میرا کلمہ پڑھ کے میرے لیے گردنیں کٹا دیں. لیکن وہ جن نے مجھے براہ راست نہیں دیکھا, جب وہ مجھے حدیث کی کتابوں میں میری صورت کو پڑھے, میرے کمالات کو پڑھے, میرے حسن و جمال کو دیکھیں تو وہ بھی بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ امامہ کی سجاوٹ, یہ جبین روشن, یہ قبائے عربی اور نیچا ہے دامن. مردے بھی دیکھیں تو کرے چاک گریبان و پسند, اٹھ بیٹے قبر سے لیتا زبان میں یہ سخن کہ مرحبا سنجدی مکی مدنی العربی دل و جان باز کے دایت سے عجب خوش کبھی. مرحبا سیدی مکی مدنی العربی دل و جان باز کی ہدایت سے عجب خوش کبھی. اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں. ابو طالب کس کی تعریف کرتا ہے وہ میرا چچا لگتا ہے, عبد المطلب کس کی تعریف کرتا ہے وہ میرا دادا لگتا ہے, میری بیٹی اس کی تعریف کرتی ہے میں ان کا ابا جان لگتا ہوں, بیٹیاں اس کی تعریف کرتی ہیں کہ میں ان کا شوہر لگتا ہوں. تو میرے صحابہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ میں ان کا قائد و امام بن جاؤں گا. امت اس کی تعریف کرتی ہے کہ میں ان کا نبی ہوں. ایک لاکھ مجھے ایسا بنا دے کہ کائنات کا بدترین کافر بھی ہو, میرا کلمہ اگر چل پڑے لیکن جب وہ میری صورت اور سیرت کا مطالعہ تاریخی کتابوں میں پڑھے تو وہ بھی یہ بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو جائے چہرہ کے انوار دو عالم کا خلیفہ, آنکھیں ان کے بارے میں تقدس کے نبی, پلکیں ان کے کوسے نے شرے کر کھلی ہے, زلفیں ان کے ورسائل کے بکھرے ہوئے سائے, محمد کی یہ دان یہ شراب شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے. ایک لاکھ مجھے ایسا بنا دے کہ اگر شاید مجھے تصور کی دنیا میں دیکھے تو وہ بھی بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولتا جیسے وہ قرآن کی تقریر ہے, مجھ سے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم پیغمبر عطا کیا کہ جو نام کے اعتبار سے بھی سب پیغمبروں میں ممتاز ہے, اس کو جمال کے اندر بھی سب پیغمبروں سے ممتاز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن بھی بے مثال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ بھی بے مثال ہے. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اگر کوئی سایہ نہیں تھا, آپ کی ولادت میں بار کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. 6 سال کی عمر میں شفیق پاک اپنی جو ہے والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے. 8 سال کی عمر میں عبد المطلب جو کے دادا ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. ماحول انتہائی خراب ہے, ہر طرف
ماحول خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلنے جا رہے ہیں. لیکن عرب کا وہ ماحول 36 کا وہ زمانہ ہے کہ جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا ہے. اس ماحول کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بڑا عجیب ہے کہ حلیمہ سعدیہ بھی حیران ہے, عبد المطلب بھی حیران ہے, ابو طالب بھی حیران ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن نہ کوئی اس کی شکایت کہیں سے آتی ہے, نہ کوئی شرارت کرتا ہے, نہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے. الگ الگ ایک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھیں تو جوانی کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو ہے برائی کے کاموں کی طرف متوجہ نہیں کیا. گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء جو ہیں وہ بعد از نبوت تو معصوم ہوتے ہی ہیں, لیکن انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر انبیاء معصوم نہیں ہوں گے تو ہمیں جو ہے انبیاء کی اتباع کا جو حکم دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی جس عمل کے اندر ان کی اتباع کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ کام غلط ہو. تو اس لیے حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے معصوم بنایا ہے. اور قسمت کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں ذرا غور کیجیے. میں اور آپ کے بنے ہیں مٹی سے بنے ہیں, عام مٹی سے. عام مٹی کے اندر ضرورت پائی جاتی ہے, ظلمت پائی جاتی ہے. لیکن انبیاء جو ہے وہ کون سی مٹی سے بنائے جاتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کی تبلیغ کے اندر غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہوتا ہے. اور جنت کی مٹی پاک ہوتی ہے. جب جنت کی مٹی پاک ہوتی ہے تو اس سے جو چیز بنائی جائے گی, جو جسم بنایا جائے گا وہ بھی پاک ہوگا. اس کے اندر جو جذبات پیدا ہوں گے وہ بھی پاک ہوں گے, جو افعال مزد ہوں گے وہ بھی پاک ہوں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اچھا بھی پاک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی پاک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل بھی پاک ہے. تو ایک وجہ تو عصمت کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مادہ تخلیق کو اتنا پاک اور پاک رکھتے ہیں کہ اس کے اندر گناہ کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کی نگاہوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جلال جمال ان کی نگاہوں میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اگر دنیا کے اندر آپ کسی بادشاہ کے دربار میں چلے جائیں اور وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ جو ہے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. نافرمانی تو کیا, آپ اس کے سامنے جو ہے نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں کریں گے. تو جب معاملہ یہ ہو کہ احسن الحاکمین کا دربار ہو, اس کا جلال جمال آنکھوں کے سامنے ہو, اس کی تجلیات کا مشاہدہ ہو رہا ہو, تو پھر کون جو ہے اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کون اس کے آگے جو ہے آنکھیں اٹھا سکتا ہے؟ تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ, اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا مشاہدہ انبیاء کے ہر وقت سامنے رہتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر کبھی بتقاضۂ بشریت کسی گناہ کی طرف مائل ہونا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مائل نہیں ہونے دیتے, انہیں روک دیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے لولا ولقد ہمت به وهم بها